بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سلیمان اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو دعوت اسلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم و غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورۃ صاد۔ اس آیات میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا۔ علماء مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ ایک آرا کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتوحات ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان کے وزیر آصف برکیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام بصمی کی روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ ہوا تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک تھا، اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز آمینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آمینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام صخر تھا
آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی اور آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اور اب وہ شیطان سخت جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھی جائے گی۔ اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا، لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکل آئی۔ اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھالی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورۃ صاد میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے اور ان سے تمام روایت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کے جیسا انسان ایسی انگوٹھی پہنتا ہے؟ فرمایا، یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد نمایاں ہوگی۔